بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب قائم مقام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے بحیثیت صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف آپ کو ایک خط لکھا، جس پہ میں نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ میری پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہتا ہے، جس پہ وہ آپ سے صوبے کے حالات پر اور صوبے کے معاملات پر کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس کا ٹائم مجھے نہیں ملا، تو اب میں اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ فورم استعمال کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو جب قائم مقام وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 اکثریت تھی، اور ہم نے اپنی اسمبلی تحلیل کی تھی تاکہ آئینی کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کرایا جائے۔ لیکن مجھے نہایت افسوس ہے کہ ہم نے آپ کا پچھلا ریکارڈ دیکھ کے، آپ کا کیریئر دیکھ کے آپ کو ریکمینڈ کیا، لیکن آپ نے حلف لینے کے بعد اپنا وہ آئینی فرض پورا نہیں کیا، اور 90 دنوں میں آپ الیکشن نہیں کرا سکے۔ اس کی وجوہات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے اوپر ایک مسلط ہے، ایک گورنر جو ایک پارٹی کا اعلی کار ہے، ایک پارٹی کا ورکر ہے، اور اس نے آپ سے پورا صوبہ جو ہے ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور آپ کو بائی پاس کر کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن جو صوبائی کابینہ آپ نے لی ہے، وہ صوبائی کابینہ پورا کا پورا پاکستان اب جان چکا ہے، بلکہ پوری دنیا جان چکی ہے، کیونکہ اس کے اندر پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی جماعتیں خود ان کے لیڈرز مان چکے ہیں آ کر کہ ان کے اتنے اتنے منسٹر لیے گئے ہیں۔ اور جو نہایت افسوسناک ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی ایما پر، ان کے دیے ہوئے ناموں پر، ان کی پارٹی کے ورکر، ان کے پارٹیوں کے لیڈروں کے رشتہ داروں کو شامل کر کے اپنی ایک کابینہ بنائی ہے، ایک وہ کابینہ جس نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے لوگ کس طریقے سے صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے؟ وہ تو خود صاف نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یا نہیں ہے، میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ ایک قائم مقام حکومت میں بھرتیاں شروع ہیں اور پیسے لیے جا رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پورے صوبے میں بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ایون جو ریلیز کی جاتی ہے پیسوں کی، ایون تنخواہ کی ریلیز میں بھی آپ کے لوگ پیسہ لے رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، اور میں یہ برملا کہہ رہا ہوں، اور میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں ان چیزوں کے۔ پورے صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اس کے اوپر گواہ ہے کہ اس وقت جو گورننس چل رہی ہے اور جو پیسے کا اس وقت کرپشن کا ایک بازار گرم ہے، اس سے بچہ بچہ واقف ہے۔ پتہ نہیں آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ دوسری بات کہ آپ کی پوری حکومت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ آپ کی پوری پولیس اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر جیلی پرچے کاٹ رہی ہے تحریک انصاف کے لیڈرز پر اور ان کے ورکرز کے اوپر، اور ان کے اوپر چھاپے لگا رہی ہے، لوٹ مار کر رہی ہے، ان کے گھر توڑ رہی ہے، ان کے گھر لوٹ رہی ہے۔ آپ کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جیلی ایف آئی آریں کر کے مجبور کر رہے ہیں سیاسی لوگوں کو کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر کوئی اور پارٹی اگر جوائن کر لے تو ان پہ نہ کوئی پرچہ ہے، نہ ہی ان کے اوپر انتقامی کارروائی ہے، بلکہ وہ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ خدا را ایسی مثال قائم نہ کریں، خدا را ایسا پریسیڈنس نہ بنائیں کہ کل کو ہمارے صوبے کے اندر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک تاریک باب ہے، یہ ایک سیاہ باب ہے جو آپ چھوڑ کے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے صوبے میں پچھلے ایک سال میں 636 قسم کے مختلف حملے ہو چکے ہیں، ہمارے سیکیورٹی اداروں پر، ہماری پولیس پر، ہماری فوج پر، اور ہمارے عام عوام پر، جبکہ آپ کی پولیس صرف ایک کام پہ لگی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کس طرح ہراساں کرنا ہے، کس طرح تنگ کرنا ہے، کس طرح گرفتار کرنا ہے، اور کس طرح جیلی پرچوں میں ان کے اوپر مزید پرچے کر کے ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ پورے صوبے میں دہشت گردی اس وقت پھیل چکی ہے، آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا آئینی فرض پورا کریں، جس آئینی فرض کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے۔ اپنی اس کابینہ سے جان چھڑائیں، جو کابینہ آپ نے بنائی ہے پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ لے کر، جو اس وقت لوٹ مار کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، نوکریاں بیچ رہے ہیں، فنڈ بیچ رہے ہیں، ریلیز میں پیسے کھا رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسہ کھا رہے ہیں، اور اپنی پولیس کو، اپنے اداروں کو عوام کی خدمت پہ لگائیں، اور جلد سے جلد الیکشن کی طرف لے کر جائیں، اپنا آئینی فرض پورا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے
کہ آپ کی آنکھیں بند کرنے سے دنیا یہ نہیں دیکھ رہی، تو کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے صرف کبوتر کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور آپ کو بھی یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ میری آپ سے آخر میں پھر دعا گزارش ہے کہ اپنا آئینی فرض پورا کریں، جو آپ نے حلف لیا ہے، جس کام کے لیے حلف لیا ہے، اور جس کام کے لیے قائم مقام حکومت بنائی جاتی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، اس کی گورننس بھی اس طریقے سے کریں، اس گورنمنٹ کی فنکشننگ بھی اس طریقے سے کریں، اس کی کابینہ بھی اس طریقے سے بنائیں، اور صاف اور شفاف الیکشن کرا کر اپنا آئینی فرض پورا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔